السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 105 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی سوانح۔ کل کے درس میں ہم نے یہ سنا کہ جب زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں بے موسم کے پھل دیکھے تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈی کمزور ہو چکی ہے، میں بے اولاد ہوں، تو مجھے اولاد عطا فرما تاکہ وہ میرے بعد میرا جانشین بن سکے۔ آپ نے سنا کہ زکریا علیہ السلام نے یہ دعا رات کے اندھیرے میں، یعنی جو وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے، اس وقت مانگی، اور آپ نے تنہائی میں یہ دعا مانگی تاکہ کوئی آپ کی دعا کو دکھاوے کا نام نہ دے سکے۔ آج انشاءاللہ ہم اس کے آگے کے واقعات کو سماعت کریں گے، لیکن آئیے اس سے پہلے حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت۔ فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو مژدہ دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام کا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا، سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا، اور نبی ہمارے خالص بندوں میں سے۔ ملائکہ سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں، یعنی یہ خوشخبری دینے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ ذکر جمع کا صیغہ ہے، مراد مفرد ہے۔ وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے جتھا جوڑا ہے تو ان سے ڈرو، ان کا ایمان اور زائد ہوا۔ میں پہلے الناس سے مراد نعیم بن مسعود اشجعی اور دوسرے لوگوں سے مراد ابو سفیان ہیں، یعنی ذکر الناس کیا گیا ہے جس کا معنی لوگوں ہے، لیکن مراد دونوں جگہ ایک ایک شخص ہے۔ یہاں واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں، آپ کو بشارت دینے کے لیے جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو آپ اپنی نماز پڑھنے کی جگہ نماز پڑھ رہے تھے۔ محراب سے مراد مسجد یا امام مسجد کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ آج کل کی طرح اس وقت محراب نہیں ہوتے تھے، یا حضرت مریم کا رہنے والا اونچا کمرہ۔ اعلی حضرت کا ترجمہ کنز ایمان ان سب کو شامل ہے۔ آپ کو جس بیٹے کی بشارت دی گئی اس کے چند اوصاف بھی ذکر کیے گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ یہاں کلمے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ہی اسے تسلیم کرنے والے ہیں، اس کی تصدیق کرنے والے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کلیمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مریم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ سے ملاقات کی، جو ان کی خالہ ہیں، تو انہوں نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں حاملہ ہوں؟ تو مریم علیہ السلام نے کہا، اور میں بھی حاملہ ہوں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ نے کہا، جو تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، میں نے اسے اپنے پیٹ والے بچے کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، یعنی میرا بچہ تمہارے بچے کو سجدہ کرتا ہے۔ یہ واقعہ خواب ہے یا کشف کا؟ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سردار بنایا۔ سید کے مختلف معنی ہیں، حلیم یعنی بردبار، مومنین کا سردار، دینی امور میں رئیس یعنی علم، حلم، عبادت، تقوی میں اسے سرداری حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں مکرم، فقیہ، عالم، جس شخص پر
غضب غالب نہ آ سکے، لوگ جس کی طرف اپنی حاجات اور مصائب و آلام میں رجوع کریں اور ان کی حاجات کو پوری کرے، حسن اخلاق کا مالک، شریف، اللہ تعالیٰ کی قضا پر رضامندی کا اظہار کرنے والا، متوکل، عظیم الہمت، وہ کسی پر حسد نہ کرے، ہر بھلائی کے کام میں اپنے ہم زمان لوگوں پر فوقیت رکھنے والا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا ایک وصف عطا فرمایا۔ حصور کا معنی ہے کہ اپنے نفس کو زیادہ سے زیادہ روکنے والا، یعنی زہد و تقوی کی وجہ سے آپ کو عورتوں کی طرف رغبت ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس شریعت میں اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ راغب رہنا اور نکاح نہ کرنا افضل تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نکاح کرنا سنت ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ خیال رہے کہ آپ کو رب تعالیٰ نے سیادت عطا فرمائی، اس میں دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ آپ کو مخلوق کی بہتری، مصلحتاً اور تعلیم دین کی قدرت عطا فرمائی، اور دوسری مخلوق کو ادب سکھانے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی طاقت عطا فرمائی، اور آپ کو حصور بنایا، یعنی آپ کو کامل زہد و تقوی عطا فرمایا۔ سیادت اور زہد و تقوی کے اجتماع کے بعد نبوت عطا فرمائی، اور ان دو چیزوں کے بعد اعلیٰ مقام نبوت ہی کا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا۔ اے زکریا، ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی نہ کیا۔ ہر بچے کا نام اس کے والدین رکھتے ہیں، اور وہ بھی پیدائش کے بعد۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ کا نام رب تعالیٰ نے رکھا، اور وہ بھی ایسا نام کہ آپ سے پہلے یہ نام کسی شخص کا بھی نہیں تھا۔ خیال رہے کہ سمیہ کا ایک معنی نظیر مثل بھی ہے، یعنی ہم نے آپ سے پہلے کوئی شخص آپ کی مثل نہیں بنایا، آپ کو عظیم تر زہد و تقوی حاصل ہوا۔ آپ کا نام یحییٰ کیوں رکھا؟ حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور بعض اوقات نام یا القاب میں ماخذ اشقاق کا کوئی خاص اعتبار نہیں کیا جاتا، لیکن مفسرین اکرام نے بعض وجوہ بیان کی ہے۔ اصل معنی زندہ کرنا ہے، اسی مناسبت سے نام میں وجود مذکور ہے۔ نمبر 1، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ان کی والدہ کے بانجھ پن کو زندگی عطا فرمائی۔ نمبر 2، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو ایمان و طاعت عطا کر کے زندہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مطیع کو زندہ کہا ہے، اور عاصی یعنی نافرمان کو مردہ۔ رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور کیا مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا، یعنی کافر کو ایمان عطا کیا، عاصی کو مطیع بنایا۔ نمبر 3، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کے ارادے سے دور رکھ کر طاعت کی زندگی سے سرفراز کیا، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں، عصیان کے ارادے سے بھی دور رکھا۔ نمبر 4، آپ کو شہادت کی زندگی عطا فرمائی، کیونکہ شہداء اللہ تعالیٰ کے یہاں زندہ ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، بلکہ وہ اپنے رب کے یہاں زندہ ہیں۔ نمبر 5، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو کلیمۃ اللہ اور روح اللہ تسلیم کیا، تو اس ایمان کی وجہ سے آپ کے دل کو زندگی حاصل ہوئی۔ نمبر 6، دین کو آپ کے ذریعے زندہ رکھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دین کے قیام ہی کے لیے تو آپ کی خاطر دعا کی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت پر تعجب ہوا، عرض کی، اے میرے رب، میرا لڑکا کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو پہنچ گیا بڑھاپا، اور میری عورت بانجھ ہے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے۔ عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی کر دے۔ فرمایا، تیری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تو لوگوں سے بات نہ کرے مگر اشارے سے، اور اپنے رب کو بہت یاد کر، صبح شام اس کی پاکیزگی بیان کر۔ آپ کو جب بشارت دی گئی، اس وقت آپ کی عمر
120 سال اور آپ کی زوجہ کی عمر 90 سال کی تھی۔ یہی قول زیادہ معتبر ہے، اگرچہ اور اقوال بھی ہیں۔ آپ نے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مشاہدہ کر چکے تھے۔ نبی کو رب تعالیٰ کی قدرت میں کبھی کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ پھر اس سوال کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ اے میرے رب، میرا لڑکا کہاں سے ہوگا؟ اس سوال کا جواب علامہ آلوسی ان الفاظ میں دیتے ہیں، آپ کا یہ سوال اللہ تعالیٰ کی قدرت کو عظیم سمجھتے ہوئے اور اس پر بطور تعجب تھا۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جب اسے کوئی بڑی نشانی حاصل ہو تو وہ تعجب کرتے ہوئے کہتا ہے ایسا بھی ہو جائے گا۔ انسانی سوچ سے بلند چیز کا حصول یقیناً متعجب کرتا ہے۔ رب تعالیٰ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے عجیب افعال کا وقوع پذیر ہونا اور عادت کے خلاف عجیب عجیب کام ہوئے بعید نہیں۔ بڑھاپے کے حال میں اولاد عطا کرنا بھی اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ دوسرے مقام پر اسی سوال کا جواب ان الفاظ سے دیا، فرمایا ایسا ہی ہے۔ تیرے رب نے فرمایا مجھے آسان ہے، اور میں نے تو اس سے پہلے تجھے اس وقت بنایا جب تو کچھ نہ تھا۔ رب تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو کن کہتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے، بلکہ صرف ارادہ کرنا بھی کسی کام کے معرض وجود میں آنے کے لیے کافی ہے۔ جو رب تعالیٰ تمہیں عدم سے وجود میں لایا وہ تمہیں اولاد بھی عطا فرما دے گا۔ اس میں تعجب کرنے کی، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، اور یہ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں کہ تمہیں اولاد بڑھاپے کے حال میں ہی عطا کرے گا یا تمہیں جوان کر کے اولاد عطا کرے گا۔ اس کی قدرت کو کوئی بعید نہیں کہ تمہیں تمہارے اپنے حال پر رکھتے ہوئے صاحب اولاد کر دے، کیونکہ وہ تمہیں نیستی سے ہستی میں لایا، اور جہاں تمہاری ذات موجود ہے وہاں تمہیں صفات بھی عطا ہوئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس کے آگے کے واقعات زندگی رہی تو کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔